اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ نبوت، مقام نبوت خالصتاً وہبی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ ہوتا ہے۔ نبوت جس شخص کو ملتی ہے اس میں نبی کی ذاتی خواہش، ذاتی آرزو، ذاتی ہنر، ذاتی کسب شامل نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جو نبی ہوتا ہے جب سے وہ پیدا ہوتے ہیں اور مقام نبوت ملنے تک اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی ہر مرحلے پر رہنمائی کرتے ہیں، لیکن مقام نبوت جو ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منصب سے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ اس کی ایک مثال فرعون، محل فرعون میں، فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کی پرورش، بچپن سے کس طرح سے، کن مراحل سے حضرت موسیٰ کی پرورش ہوئی، وہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کو اس زمانے کے سپر پاور، اس زمانے کے زمین کے سب سے بڑے بادشاہ کو چیلنج کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کو وہ اسرار و رموز، وہ درباری آداب سکھانے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش محل فرعون میں ہی کروائی۔ ہمارے پاس کہا جاتا ہے آگ لینے گئے تھے، پیمبری مل گئی حضرت موسیٰ کے بارے میں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو پتہ بھی نہیں تھا، اور جب وہ پہنچے کوہ طویٰ پر پہنچے تو اس جگہ پر مقام طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے یہ سلیکشن کرتے تھے کہ کس شخص کو نبوت سے نوازنا ہے۔ اس کی قرآن میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو، ونوح اور حضرت نوح کو، وآل عمران کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، علی العالمین تمام عالم پر، ذریتم بعضھا من بعض اور ان کی ذریت میں سے بعض کو بعض پر، جیسے کہ حضرت محمد رسول اللہ ذریت ابراہیمی ہی میں سے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مقام نبوت کا اختتام ہو گیا، یعنی کہ قیامت تک اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی صورت صرف ایک ہی ہے، وہ ہے الکتاب قرآن مجید، جو حضرت محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد سے جناب ریولوشن، یعنی ایک ارتقاء جو ہے، زمین کا ارتقاء، زمین پہ رہنے والوں کا ارتقاء، یہ چل رہا ہے، یہ جامد نہیں ہو سکتا، رک نہیں سکتا، اور یہ جو انسان ترقی کر رہا ہے اور نئی ٹیکنالوجی اور نئی چیزیں جو دریافت ہو رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، بنائی جا رہی ہیں، یہ سب انسانوں کی ذاتی ہنر اور انسانوں کا ذاتی محنت ہوتی ہے۔ لیکن ایسے دماغ جو پیدا ہوتے ہیں جو یہ ٹیکنالوجی پہ کام کرتے ہیں، یا جو علم کے نئے ذرائع، نئے اسباب پر کام کرتے ہیں، ان کو یہ صلاحیت اللہ کی طرف سے ہی دی گئی ہوتی ہے، جس کو بروئے کار لا کر ذاتی محنت سے وہ یہ تمام چیزیں تخلیق کرتے ہیں۔ ہر انسان کی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے، اس کی ایک کہ کوئی انسان عملی میدان میں، جہادی میدان میں اور پریکٹیکل کام کرتے ہیں، کچھ انسان لکھنے، لٹریری، تحریری میدان میں کام کرتے ہیں، کچھ شاعر ہوتے ہیں، کچھ فلاسفر ہوتے ہیں، اور کائنات میں ایسے تمام لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ کسی انسان کا جو کام ہے وہ کام پیش کیا جائے تو اس شخص کو خراج تحسین ضرور پیش کیا جائے۔ حمدیت یاد رکھیے، الحمدللہ رب العالمین، حمدیت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ صلاحیتیں دی تو ان کے کام کو خراج تحسین، ان کے کام کو تبریک و تہنیت پیش کی جائے، ان کے کام کو، اس شخص کو جناب وہ منصب نہیں دے دیا جائے، جیسے یہود اور عیسائیوں نے کیا کیا، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پیروں کو، اپنے مولویوں کو، اپنے مشائخ کو، اپنے علماء کو، اپنے بزرگوں کو جناب رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ کام ایک مومن کا نہیں ہوتا۔ مومن جس شخص کا جو کام ہوتا ہے، جو علمی کام ہوتا ہے، وہ دنیا کو پیش کرتا ہے۔ بر صغیر میں جیسے اگر ہم کہیں سائنس کی بات کریں جناب، تو نیوٹن اور آئنسٹائن
کے بغیر کے تذکرے کے بغیر سائنس کی تعلیم ادھوری ہے۔ اسی طرح اگر ہم شاعری کی بات کریں تو علامہ اقبال، نیٹشے، گوئٹے، یہ اللہ کی طرف سے ان کو جو صلاحیتیں دی گئیں انہوں نے ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر یہ کام کیا۔ اگر فلسفی کی بات کریں کارل مارکس اور دیگر ایسے کئی لوگ، اور اسی طرح پریکٹیکل میدان میں، عملی میدان میں کئی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے نقشے بدل دیے۔ بر صغیر میں ایک شخصیت، ان کا نام تھا علامہ عنایت اللہ خان المشرقی۔ المشرقی ان کا لقب تھا۔ ہم آج کے دور کے مسلم ان کی شخصیت سے ناآشنا ہیں، اور یقیناً جناب یہ تعصب بڑھتا جاتا ہے ان کی شخصیت سے۔ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں انہوں نے یہ کبھی ان کی جو صلاحیتیں تھیں اور جو کام انہوں نے دنیا میں کیا وہ پیش نہیں کرتے۔ بہرحال میں شارٹ ایک مختصر سا پہلے علامہ عنایت اللہ خان المشرقی کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ یہ پیدا ہوئے تھے 25 اگست 1888 میں، اور ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ 27 اگست 1963 میں۔ امرتسر میں پیدا ہوئے تھے اور لاہور میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ 18 سال کی عمر میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے ریاضی یعنی میتھمیٹکس میں فرسٹ پوزیشن 1906 میں انہوں نے کلیئر کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ یہ ورلڈ ریکارڈ ہے جو آج تک قائم ہے کہ 18 سال کی عمر میں وہ ایم اے ریاضی فرسٹ پوزیشن میں کلیئر کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ انگلینڈ گئے تھے پڑھنے کے لیے، اور کیمبرج یونیورسٹی سے 1912 اور 13 میں ایک ہی وقت میں 4 ٹرائپوز آنرز، رینگولر اسکالر، بیچلر اسکالر، فاؤنڈیشن اسکالر اور میکینیکل انجینئرنگ میں فرسٹ پوزیشن، فرسٹ اور ایک سبجیکٹ میں انہوں نے سیکنڈ پوزیشن وتھ اسکالرشپ یعنی وظائف کے ساتھ حاصل کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ اور اس وقت یونیورسٹی کیمبرج یونیورسٹی نے یہ اعتراف کیا، انہوں نے یہ بتایا کہ پورے یورپ میں، پورے انگلینڈ میں، پورے یو کے میں 800 سال کی ہسٹری میں ایسا طالب علم نہیں ہوگا کہ جس نے ایک ہی وقت میں 4 ٹرائپوز وتھ پوزیشن کلیئر کر کے، اور یہ ورلڈ ریکارڈ ہے جو آج تک قائم ہے۔ کوئی بھی اس کو گوگل کر کے چیک کر سکتا ہے۔ آپ علامہ عنایت اللہ خان المشرقی جب ٹائپ کریں تو ویکیپیڈیا پہ جو پوری ان کی ڈیٹیل آتی ہے یہ چیک کر سکتا ہے کوئی بھی اس کو۔ 1913 میں ہی ان کو گولڈ میڈل میتھمیٹکس میں ایم فل کی ڈگری دی گئی اور گولڈ میڈل دیا گیا۔ کہاں پر؟ انگلینڈ میں، یو کے میں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی تذکرہ، جس کے ذکر تذکرہ ان کی قرآن کی تفسیر تھی، بہرحال میں اس کا ذکر بعد میں کرتا ہوں۔ 1926 میں مصر میں، یعنی اب بات ہو رہی ہے عالم اسلام کی، مصر میں مسئلہ خلافت پر عالم اسلام کی بیش قدر ہستیوں کی ایک کانفرنس ہوئی جس میں ان کو صدارت کرنے کے لیے بلایا گیا۔ ان تمام ہستیوں سے جو انہوں نے خطاب کیا اس کو خطاب مصر 1926 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت کی جلیل و قدر اسلامک ہستیوں یعنی اسلامی دنیا کے جو بڑی بڑی ہستیاں تھیں انہوں نے متفقہ طور پر جامعہ ازہر المصر میں جو موجود ہے اس سے مشرقی ان کو لقب دیا۔ المشرقی جو ان کو لقب ملا وہ جامعہ ازہر سے ملا، اور ان کی علمی صلاحیتوں کو اعتراف کیا۔ عالم اسلام کے وہ فرزند تھے علامہ مشرقی، یاد رکھیے، سنیے ذرا، جنہوں نے میتھمیٹکس کے چیمپئن تھے وہ، تو انہوں نے اپنے حسابی اندازوں سے ہندوستان میں 300 سال سے بننے والی مسجدوں کے قبلے غلط ثابت کرتے ہوئے قبلے کا صحیح رخ معلوم کرنے کا فارمولہ پیش کیا۔ سوچئے ذرا کہ ہندوستان میں جو مساجد تھیں اس زمانے میں ان کے تمام قبلے جناب مختلف تھے، اور یہ جو کریکشن کی علامہ مشرقی نے کی 1945 میں جناب، مروجہ مغربی جمہوریت کو زبردست مافیا کی سازش ثابت کرتے ہوئے حقیقی اسلامی فطری جمہوریت کا فارمولہ طبقاتی طریقے انتخاب کی صورت میں پیش کیا۔ یعنی ہمارے پاس آج تک عالم اسلام میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کے بنائے ہوئے جمہوری نظام یعنی الیکشن اور ووٹنگ سسٹم سے وہ اسلام نافذ کریں گے، اسلامی انقلاب لے کر آئیں گے، اور آئینی طور پر اور
معاشر میں اقداری طور پر یعنی بندوں کو تبدیل کر کے اسلام نافذ کریں گے۔ ہمارے پاس آج بھی جناب ایسے لوگ موجود ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کے بنائے ہوئے جمہوریت کے اصول پہ اسلام نافذ کریں گے، اور اس کو انہوں نے مافیا کی سازش قرار دیا جمہوری نظام کو برطانیہ کے بنائے ہوئے۔ 1924 میں 36 سال کی عمر میں اپنی کتاب تذکرہ کی پہلی جلد مکمل کی، جو سائنس کی روشنی میں قرآن کریم کی پہلی تفسیر تھی۔ روئے زمین پر سائنٹیفک بنیادوں پر قرآن کی پہلی تفسیر نہیں، روئے زمین میں غلط کہہ رہا ہوں، کیونکہ مورس بیکولے، ڈاکٹر مورس بیکولے جو فرینچ تھے، انہوں نے بھی قرآن میں جو سائنٹیفک وے میں جو قرآن کی چند آیات کی تفسیر کی۔ بر صغیر میں پہلی تفسیر تھی جو سائنس کی روشنی میں قرآن کریم کی گئی، وہ 1924 میں تذکرہ کی پہلی جلد آئی تھی، اور اسی تذکرہ کی بنیاد پر ان کی نوبل پرائز کے لیے نامینیشن ہوئی تھی یورپ میں، اور ان سے یہ شرط کنڈیشن لگائی گئی تھی کہ وہ اس کو ٹرانسلیشن کی اجازت دے دیں، لیکن انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی، اس وجہ سے وہ ان کی جو ہے نامینیشن شاید رہی یا واپس لے لی گئی۔ البرٹ آئنسٹائن کو کون نہیں جانتا؟ جناب البرٹ آئنسٹائن نے ان کے چند مقالات کا مطالعہ کر کے بر صغیر کا بہترین دماغ قرار دیا تھا علامہ مشرقی کو۔ یہ تمام باتیں ہم علامہ مشرقی کے بارے میں نہیں جانتے کہ عالم اسلام کے کتنے نایاب ہیرا تھے وہ۔ خاکسار، میں ابھی اس وقت ان کے پولیٹیکل ویوز پہ بات نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے ایک خاکسار تحریک جس کو ان کو مخالفین بیلچہ تحریک کہتے تھے، وہ ہندوستان میں برپا کی تھی۔ بہرحال اب میں جو ان کی ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ جو اس کتاب کا میں بعد میں ذکر کروں گا، کہتے ہیں جناب یہ 1937 میں انہوں نے لکھا تھا، یعنی آج سے تقریباً 80-85 سال پہلے۔ موجودہ مسلمان اس خدا کو ماننے والی قوم کو جس کے بتائے ہوئے سورج میں 10 لاکھ برس سے 1 انچ، 1 پل، 1 رتی، 1 ماشا، 1 ذرے کا فرق نہیں آیا، کیا موت آ گئی کہ اس مسلمان کا آج تمام چرخہ ڈھیلا پڑا ہے، اس کی کوئی چول کی باقی نہیں رہی، سب درزیں و شگاف ہے۔ ادھر ہندوستان اور دوسرے اسلامی ملکوں میں مسلمانوں کے مٹے ہوئے نشانوں کو غصے اور رنج سے دیکھتا ہوں کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ جناب یہ 80-85 سال پہلے یہ علامہ مشرقی لکھ رہے ہیں، اور آج کے دور میں، آج 2020 میں بھی ہم اگر اپنے اوپر رکھ کے میں جو سنا رہا ہوں اس کو پڑھیں۔ یہ آج کل کے قروا نما قلندر اور بوزنا و قل اعوذ سے کیا فی الحقیقت تیرے انہی پرستاروں کی اولاد ہیں جنہوں نے اندلس میں قصر الحمرا اور ہندوستان میں روضہ ممتاز محل کی بنیادیں رکھی تھی۔ ہندوستان کا چیتھڑوں اور ہچکلوں میں پلا ہوا مسلمان آج مغرب کی زندہ اقوام کی ہر خوبی، ہر صحت اور ہر چستی کے سامنے مات ہو جاتا ہے، اور اگر آنکھیں اندھی نہ ہو تو آج ان اقوام کی آسمان پر بے خطر اڑنت، ان کا زمین پر ہیبت انگیز تمکن اور سمندر پر جابرانہ تسلط مسلمان کو خدا اور خدا کا قانون یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ انگریزوں کے بارے میں 1937 میں کہہ رہے ہیں۔ اور آج بھی جناب اگر ہم ایشیا کے، انڈو پاک کے مسلم یا تمام انسان دیکھیں، یورپ کی ترقی کو دیکھیں، انگلینڈ امریکہ کی ترقی کو دیکھیں، تو جناب پھر دوبارہ سے اپنے ذہن میں یہی سب کچھ رکھ کے ان کی اس تحریر کو پڑھیں۔ لیکن اسی مسلمان کے باپ دادا کا اس روئے زمین پر 1000 برس تک قرآن کو ہاتھ میں لے کر اپنی کبریائی کا ڈنکا بجانا، اور یورپ کا اس کے زور کے سامنے قرنوں اور صدیوں تک مات رہنا، میرے نزدیک طالب علمی کے زمانے سے ہی اس امر کی قطعی دلیل رہا ہے کہ دنیا کے تمام موجودہ ترقی قرآن اور صرف قرآن کو سمجھ کر ہوئی ہے۔ یورپ اگر اس وقت قرآن کو سمجھے ہوئے مسلمان کا ساگر نہ بنتا تو آج اس قدر سربلند ہرگز نہ ہوتا۔ اس کے بعد ایک اور مسلمانوں کے معاشری انحطاط کی جو وجہ بیان کرتے ہیں، لیکن ہاں قرآن سے ہٹے ہوئے مسلمان کا آج حال کیا ہے؟ اس کی ورثے میں آئی ہوئی کوئی خوبی آج خوبی نہیں رہی۔
آج مسلمان کے ہر قمری مہینے کا حساب غلط ہے۔ سنیے جناب، عید اور رمضان کا حساب غلط ہے۔ نماز کے اوقات جس کے متعلق القرآن میں کتابہ موقوتہ کہا گیا غلط ہے، یعنی مقررہ وقت پر کانٹیکٹ پریئر جو قرآن میں آیا اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حساب کتاب غلط ہے۔ لباس کی پاکیزگی کا معیار غلط ہے، اس کی بنائی ہوئی عمارتیں بدصورت اور بے ڈھنگی ہیں۔ اس کے روزمرہ کے اوقات کی تقسیم غلط ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سونے اور کام کرنے کے اطوار غلط ہیں۔ اس کے گھر کی صفائی کا تخیل غلط ہے، اس کا انشاء غلط ہے، اس کی املا غلط ہے، اس کی زبان غلط ہے اور اس کے بدن کی حرکتیں غلط ہیں۔ آداب اور اشتعال غلط ہیں، اس کا ادبی اور علمی مذاق غلط ہے، اس کے معاملات غلط ہیں، معمولات غلط ہیں، عبادات غلط ہیں، کردار و افعال غلط ہیں۔ مسلمان کی شکل و شباہت اور معاشری وضاقتہ کو دیکھ کر آج مسلمان پہچانا نہیں جاتا کہ یہ قرآن کا پیدا کیا ہوا مسلمان ہے۔ اس کے بعد بات کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ یہ مسلمان یعنی 1937 میں اس زمانے کے مسلمانوں کا حال بیان کر رہا ہے، اور جس کو آج بھی ہم مسلم اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں اور سوچیں۔ ادھر مسلمان کے تمدن کی کل اس طرح بگڑی ہے، اور ادھر مولوی اور ملا کے بنائے ہوئے دین کی اپنے زعم میں صحت اس قدر پیچیدہ اور وضاحت اس قدر مکمل ہے کہ الامان۔ اب سنیے جناب، عورتوں کے حیض نفاذ کے مسئلے اس باریک بینی اور لطف سے سر عام دہرائے جاتے ہیں کہ پورا میڈیکل کالج کا لیکچر معلوم ہوتا ہے۔ استنجا کے ایسے مکمل طریقے، ڈھیلوں کو آر پار کرنے کے لطیف ڈھنگ، پیشاب کے آخری قطروں کو نچوڑنے کے کرتب، غسل کے امتناعی آداب، برتن اور کنویں پاک کرنے کے بے شمار اسالیب، مرد و زن کی شہوتوں کے تناسب کا صحیح حساب، نطفہ منی کی قسمیں، عورتوں کے آپس میں زنا کرنے کے حیاسوز طریقوں کی پوری توضیح ہے، اور پھر نرمی سے ان کی ممانعت۔ جناب یہ تمام یہ بتا رہے ہیں، یہ تمام ہمارے فقہی مسائل میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ نہیں، بیوی کو شریعت کی طرف سے ہدایت کہ اگر خاوند کو شہوت نفسانی اونٹ کی پیٹھ پر نمایاں ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ پورا کرے۔ الغرض مسلمانوں کا یہ 36,000 شہروں کو 12 برس میں سر کرنے والا دین ملائے محترم کی، سنیے جناب، 36,000 شہروں کو 12 برس میں سر کرنے والا دین ملائے محترم کی مہربانی سے آج ایک خاصا بھلا کوک شاستر معلوم ہوتا ہے۔ ان تمام مسئلوں سے جو مسجد کے ملائی دین کی جان ہے، ایک اجنبی شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کی آج کل کی تہذیب کوئی بہت بڑی صحیح، بہت بڑی علمی اور عظیم الشان تہذیب ہوگی، جس میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی عظیم الشان دفتر لکھ رکھے ہیں۔ قرآن کریم کے دستور العمل سے مسلمانوں کا سروکار اکثر معلوم نہیں ہوتا۔ معصوم اور انجان نوجوانوں کو ملا حیاسوز مسئلے شوق سے پڑھا کر ادھر اپنے پلید نفس کو موٹا کر رہا ہے، اور ادھر یہ حالت ہے کہ قوم کی معاشری زندگی کا ایک ایک شعبہ حرف غلطی کی طرح مٹائے جانے کے قابل ہے۔ اور اس کے بعد یہ پھر فقہی باریکیوں پر غلط عمل کا انجام بتاتے ہیں کیسے۔ دور کیوں جائیں؟ کسی اوسط شرعی مسلمان کو کسی اوسط ہندو، جاپانی یا انگریز کافر کے سامنے کھڑا کر دو۔ میں پھر اگین یہ کہہ رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی طرف سے، کہ ہم اپنے اوپر آج کے دور کے مسلمان یہ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ کسی اوسط شرعی مسلمان کو کسی اوسط ہندو، جاپانی یا انگریز کافر کے سامنے کھڑا کر دو، مسلمان آج دور سے اپنی ہر بات میں پریشان حالی کے باعث فوراً پہچانا جائے گا۔ اس کی ٹوپی میلی اور کپڑے گندے ہوں گے، اس کے کلام بے تکے اور پریشان ہوں گے، اس کے گھر میں اللہ ہی اللہ ہوگا، استغفر اللہ، اس کے گھر میں اللہ ہی اللہ ہوگا، اس کی بدنی صفائی قابل نفرت ہوگی۔ یوم ابیضت وجوہ وتسودت وجوہ، یعنی یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کا مطلب ہے کہ بعض چہرے سفید اور بعض چہرے سیاہ،
کا سما صاف بندھا ہوگا، اس کی کہی ہوئی بات جھوٹ اور مبالغہ آمیز ہوگی، اس کی ساکھ کچھ نہ ہوگی، وہ اپنے شرعی غسل کے باوجود ناپاک ہوگا، اس کی داڑھی سے 5 وقت وضو کے باوجود بو آتی ہوگی، اس کے دانت روزانہ مسواک ہوتے ہوئے متعفن ہوں گے، اس کے گھر کے اندر کوڑے کے ڈھیر ہوں گے، اس کے کھانے پر مکھیاں بیٹھتی ہوں گی، اس کے بچے گندی گالیاں نکالتے ہوں گے، ان کے منہ میں غلیظ اور خلاف تہذیب باتیں ہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مسلمان کے معاشری تخیل کی ہوا اس قدر بگڑ چکی ہے کہ وہ ان فقہی مسائل کی ایک سطحی اور قرآنہ تقلید کے باعث اپنے آپ کو بے گمان پاکیزہ اور جنت کے گدوں پر بیٹھنے کا حقدار سمجھتا ہے، اور ہندو اور انگریز کو بے شک جہنم کا ایندھن۔ کیا یہ تمام منظر اس امر کی دلیل نہیں کہ یہ دینی اسلام کے یہ عمدہ اور مفید فقہی مسئلے بھی قرآن اور حدیث کی عظیم الشان تعلیم کی طرح بے اثر ہو چکے ہیں؟ بس جناب، یہ جو انہوں نے ایک خط کا جواب دیا تھا 4 اکتوبر 1937 میں مدیر الاصلاح، شاید کوئی میگزین تھا، اس میں یہ چھپا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ یہ جو پورا میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے، یہ ان کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے مولوی کا غلط مذہب۔ بہرحال یہ ان کی کتاب ہے، میں نہیں کہہ رہا، اور یقیناً کنٹروورشل کتاب ہے مولوی کا غلط مذہب کے نام سے۔ لیکن جناب، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں اس میں صحیح ہیں تو اس کو اڈاپٹ کر لیں اور قبول کر لیں، اور باقی چیزوں کو رد کر دیں۔ اس میں سے کوئی ایسا کرنے سے ان کی شخصیت پر یا میری اور آپ کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ جو کتاب ہے ان کی مولوی کا غلط مذہب، اس کا صفحہ نمبر 175 سے 177 میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ علامہ عنایت اللہ خان المشرقی کا درجہ بلند کرے اور ان کی مغفرت کرے، اور ان سے اگر کوئی کوتاہی اور غلطی ہو گئی تو اس کو معاف کرے۔ یہی ہمارا رویہ تمام ہمارے اسلاف اور بزرگوں کے لیے ہونا چاہیے۔ دیکھنے کا شکریہ، جزاک اللہ خیر۔